الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ینفق مالہ رِیَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم اور مہربانی سے ہم آج پھر اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور اسی کی توفیق اور کرم سے ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج موضوع انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 264 اور وقت ہوا تو 265 بھی مطالعہ کریں گے۔ ان آیات کا جو پچھلی بھی ہم نے 2-3 پڑھی ہیں، شان نزول اس طرح سے ہے کہ غزوہ تبوک ہوا، بہت بڑی جنگ تھی کفار کے ساتھ، تو اس وقت مالی مدد کی ضرورت تھی مسلمانوں کو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان کیا کہ اس جنگ کے لیے، جہاد کے لیے اپنا مال پیش کیا جائے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کا لقب ذو النورین ہے، 2 نوروں والے، اور 2 نور حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں، یکے بعد دیگرے۔ آپ نے اپنی محبت اور اسلام کی ضرورت کو اس طرح پورا کیا کہ 1000 اونٹ مال کے ساتھ لدا ہوا اور ساتھ 1000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے مقرب صحابی، ان کے پاس کل 8000 دینار تھے، بہت بڑی رقم تھی۔ انہوں نے 4000 دینار حضور کی بارگاہ میں اس غزوہ تبوک کے لیے پیش کر دی۔ اب آپ یہ جذبہ دیکھیں، ایمان دیکھیں، اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا عشق دیکھیں کہ بظاہر یہ مال دیا جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی جیب سے، آپ کے خزانے سے جا رہا ہے، لیکن وہ صاحبان ایمان وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جو بھی فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو 10 گنا اور چاہے تو 100 گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اس بات کو ان کے دل کے اندر یقین کامل حاصل تھا۔ اور جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا، اللہ فرماتا ہے کہ جو فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ آپ اس کو ڈالتے ہیں زمین کے اندر، انبتت 7 سنابل، وہ 7 بالیاں، 7 سٹے اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، دانہ ایک ڈالا واپس 700 ملے۔ اللہ پاک یہ مثال دیتا ہے اور ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ لوگوں، جب تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنا پڑے، اللہ کی رضا کے لیے دینا پڑے، تو یاد رکھنا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، سارے خزانے اس کے ہیں، سارا مال اس کا ہے، تمہارے ہاتھ میں جو وقتی آیا ہے یہ بھی اسی کا ہے، اور جو باقی ہے وہ بھی اس کا ہے۔ وہ تو تمہیں آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، اور پھر تمہیں انفاق کرنے کا، خرچ کرنے کا، اللہ کے نام پر دینے کا
وہ حکم دے کر پھر تمہیں آزماتا ہے کہ کون میرے نام پر خرچ کرنے والا ہے، پھر میں اسے اور بڑھا کر عطا کروں۔ تو یاد رکھنا کہ نام خدا پر خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، ہم نے پہلے بھی پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے، خرچ کرنے کا سب سے افضل مصرف وہ والدین ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے سب سے افضل ترین جگہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان کے لیے خرچ کریں، اپنے اولاد پر خرچ کریں، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں، پھر جس طرح ہمیں باقی تعلیم ہے، غریب مسکین محتاج اس طرح۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، 700 کو بھی اور بڑا ڈبل کر دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ بڑے علم والا ہے کہ کون نام خدا پر دیتا ہے۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں ادب سکھاتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ لوگو تم اللہ کے نام پر دینا تو چاہتے ہو، دیتے بھی ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ کے نام پر دینے کا ادب سیکھنا کہ اللہ کے نام پر اگر دو تو پھر اس میں احسان مندی نہ ہو، کسی کو دکھاوا نہ ہو، کسی کے ساتھ تکلیف والا طریقہ نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم مان چکے، تم صاحبان ایمان ہو، تم اللہ کی بات کو مانتے ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، تم خرچ بھی کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا لا تبتلو، تم اپنے باطل نہ کرنا، ضائع نہ کر دینا، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنا جو خرچ کیا ہے تم، اپنا صدقہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کو ضائع نہ کرنا، اس کا ثواب ضائع نہ کرنا۔ کس طرح مولا کریم تیرے نام پر دیا ہے، ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا بالمن والاذی، تم کسی کو دو اور ساتھ احسان جتلا دو، اور اس کے اوپر تم احسان کر کے کہو کہ میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا۔ پچھلی آیتوں میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، احسان نہ کرنا، اس کے اوپر یہ احسان مندی کا طریقہ اختیار نہ کرنا کہ میری وجہ سے تمہیں یہ ملا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں تمہیں روٹی کھلاتا ہوں، میں تمہیں دوائی دیتا ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ کبھی ایسی بات نہ سوچنا، اپنے صدقے کو، اپنے خرچے کو اللہ کے نام پر دینے کو جب دے رہے ہو تو خدا کی رضا کے لیے دو، اللہ کی خوشنودی کے لیے دو۔ اور والاذی، اور دکھ نہ دینا، کسی کو دے کر تم اس کو تکلیف نہ دینا، اذا نہ دینا۔ پھر مثال دی، فرمایا کالذی ینفق مالہ، اس شخص کی طرح جو ینفق خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، کیوں خرچ کرتا ہے؟ رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، رعاء الناس، دکھاوے کا خرچ کرتا ہے۔ خرچ تو کرتا ہے، بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، دیتا ہے، لیکن اس کی سوچ ریاکاری والی ہے، رعاء الناس ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی، رضائے خدا نہیں ہوتی، بلکہ رضائے ناس، لوگوں کی خوشی، لوگوں سے تعریف، لوگوں سے تعظیم لینا چاہتا ہے۔ یہاں مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ رعاء سے مراد ایسا خرچ کرنا ہے، دینا تو ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ دیا جائے، خدا کی خوشی کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ لوگوں سے تعریف لینے کے لیے دیا جائے، لوگوں سے تعظیم لینے کے لیے دیا جائے، لوگوں سے اپنی بڑائی سننے کے لیے دیا جائے کہ جناب فلانا بڑا اچھا آدمی ہے جی، کیوں جی وہ بڑا خرچہ کرنا۔ اگر یہ سوچ ہوئی اور یہ نیت ہوئی، اس پر اگر اس نیت سے خرچ کیا تو یاد رکھنا یہ تبتلو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، خرچ بھی ہو جائے گا اور اجر بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا اللہ کالذی ینفق مالہ رعاء الناس، اس کی طرح جس نے دکھاوے کے لیے، لوگوں کی دکھاوے کے لیے خرچ کیا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جو یہ کام کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کے سامنے نام بڑا کرنا ہوتا ہے، اس کا تو حال یہ ہوتا ہے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کیا، بظاہر خرچ کر رہا ہے اور خود کو صاحب ایمان سمجھتا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان بھی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی اپنی کتاب سمجھتا ہے،
وقت ملے تو نماز بھی پڑھ دیتا ہے، سارے بظاہر کام اس کے اسلامی ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر اس نے نام خدا پر نہیں دیا تو یاد رکھنا دکھاوے کے لیے دیا، ریاکاری کے لیے دیا، تو یاد رکھنا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اس کا ایمان ثابت نہیں ہوگا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ ہی قیامت پر اس کا ایمان۔ اگر اس نے دیا ہے تو سوچ یہ ہونی چاہیے تھی، مولا تو نے مجھے توفیق دی ہے، میرے ہاتھ میں مال دیا ہے، فلانا محتاج ہے، معذور ہے، اس کے پاس حیثیت نہیں، میں تیری رضا کے لیے تیرے دیے ہوئے مال میں سے اسے دے رہا ہوں۔ اگر سوچ یہ ہو تو پھر ایمان بھی ثابت ہوگا اور ایمان بالقیامہ بھی ثابت ہوگا۔ اور اگر دکھاوے کے لیے کیا، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کیا، اپنی تعظیم بنانے کے لیے کیا، تو یاد رکھنا پھر اس کی مثال دی۔ فرمایا فَمَثَلُهُ، ایسے شخص کی مثال یہ ہے، اس کی مثال اس طرح کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جیسے ایک پتھر ہے، چکنا پتھر، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، نیچے چٹان ہے، جسا ساہنے پڑ، تھلے پڑ، اتے مٹی، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، چکنے پتھر جیسی، اس پڑ جیسی مثال ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی بھی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کے اوپر تیز بارش آتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ساری مٹی اور دور چلی جاتی ہے اور سیدھا صاف پتھر باقی رہ جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم نے اللہ کے نام پر نہ دیا، ریاکاری کے لیے دیا، دکھاوے کے لیے نیکی کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، علم بانٹا، نیکی کی، بھلائی کی، خود کو بڑا کرنے کے لیے اور اپنے نام بری کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، رضا الہی کو پیچھے کیا، تو ایمان ثابت نہیں، نہ اللہ پر نہ قیامت پر۔ پھر مثال کیسے دی؟ فرمایا ایسے مثال ہے کہ بظاہر بڑا اچھا کھیت ہے، جگہ ہے، بڑی زبردست کھیت بنا ہوا ہے، اور جناب وہاں پر آپ بوائی بھی کر رہے ہیں، دانے بھی ڈال رہے ہیں، اور بڑے اچھی فصل آپ کے سامنے اگنے والی ہے، اور آپ نے اس کے اوپر پوری محنت کر دی ہے، یعنی آپ نے صدقہ کر دیا، مال بانٹ دیا، اور بظاہر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے آپ نے غریبوں کو، پڑوسیوں کو، محتاجوں کو، حاجت مندوں کو، مدرسے کو، فلاں کو دے دیا، لیکن دیا اس نیت سے کہ میرا نام بڑا ہو، مجھے تعریف ملے۔ فرمایا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک ایسے کھیت میں دانہ ڈال دیا جس کے اوپر مٹی تو نظر آ رہی ہے لیکن نیچے اس کے چٹان ہے، بس بارش آئے گی، تیز سی بارش آئے گی، مٹی بھی چلی جائے گی، وہاں سے دانہ بھی چلا جائے گا اور مال بھی چلا جائے گا، اجر بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ پھر سخت اور صاف پتھر ہی پیچھے بچے گا۔ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، قیامت والے دن ان کا حال یہ ہوگا، لا يقدرون، ان کو طاقت نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، علی شیء مما کسبوا، جو انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، جو وہ بظاہر کماتے رہے، نیکی کماتے رہے، میں نے پڑوسی کی مدد کی تھی، میں نے فلاں بیمار کے لیے دوائی دی تھی، میں نے فلاں کو مدد کی تھی، میں نے مدرسے میں دیے تھے، میں نے قاری صاحب کو دیے تھے، میں نے فلاں کی مدد کی تھی، لیکن سوچ یہ رکھی کہ یہ میرا نام بڑا ہو اور دل کو مطمئن کرتا رہا میں نے بڑی نیکی کی ہے۔ لا یقدرون علی شیء، سو وہ اپنی کمائی میں سے ایسے ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، مما کسبوا، جو وہ کام کرتے رہے، جو نیکیاں کرتے رہے، جو صدقے کرتے رہے۔ اور فرمایا واللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ انکار کرنے والے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں آپ دیکھیں ایک بندہ بظاہر تو مومن ہے، اعمال خیر کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، لیکن آخر میں اللہ فرماتے ہیں چونکہ اس نے احسان جتا کر نیکی کی اور جس کے ساتھ نیکی کی اس کو تنگ کیا، آزادی اور دکھاوا کیا، ریاکاری کی، اب نہ اس کا ایمان باللہ ثابت، نہ اس کا ایمان بالآخرت ثابت، اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور فرمایا اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، آپ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ بظاہر ایک انسان
مومن نظر آتا ہے اور اس کے اعمال بھی نیک نظر آتے ہیں، خیر کے کام نظر آتے ہیں، بانٹنے والا نظر آتا ہے، خرچ کرنے والا نظر آتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ مثال دے کر ہمیں سمجھا دیا۔ قرآن مجید کی جو اس آیت میں الفاظ استعمال ہوئے اس میں ریا الناس، یہ رویت سے ہے۔ ریا کا معنی دکھانا، رویت دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ریاکاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے اس نے یہ کام کیا، دیکھا جائے، دکھایا جائے، سنایا جائے، تعریف سنی جائے، تعظیم کروائی جائے، لوگ بڑا کہیں، واہ واہ کہیں، نام بنے اور ہر طرف شور شرابہ ہو جائے۔ اگر ایسی نیت سے کوئی کام کیا جائے تو وہ بے اثر رہتا ہے، کوئی اس کا اجر نہیں۔ فرمایا کہ وہ ایسی زمین کی طرح ہے جس کے اوپر بظاہر مٹی بھی ہے، کھیت بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر وابل آتی ہے۔ وابل بظاہر بارش، تیز بارش کو کہتے ہیں، مطر شدید کو کہتے ہیں، تیز بارش آتی ہے۔ تو تیز بظاہر بارش آئے تو زمینوں کو سیراب کرتی ہے اور انسان خوش ہوتا ہے کہ اس سے میرے کھیت میں اور ہریالی آئے گی، فصل بڑھے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے ایسی بارش بھی اگر آئے تو وہ بارش اس زمین پر جائے گی تو اس کی مٹی کو بھی لے کے چلی جائے گی، پیچھے کیا بچے گا؟ سلدہ، سخت پتھر، چکنا پتھر جس کے اوپر کوئی چیز اگ نہیں سکتی۔ حاضرین گرامی، یہ مثال لے کر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمیں اللہ کے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرنا ہے، لیکن ان آداب کے ساتھ خرچ کرنا ہے کہ اس میں ریاکاری بھی نہ ہو، جس کے اوپر خرچ کریں اس کے اوپر احسان بھی نہ ہو، اور نہ ہی اپنی تعریف کے لیے کریں، نہ ہی اس کو تکلیف دینے کے لیے کریں۔ پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی مثال دیتا ہے جو محبت والے، ایمان والے، صاحبان ایمان، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ابتغاء مرضات جمع ہے، اللہ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودیوں کو پانے کے لیے۔ دوسرا مقصد وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، تثبیت قلبی کے لیے۔ فرمایا ایسے لوگ جو رضائے الہی کے لیے اور اپنے دل کو اس خرچ کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے، دل کو اس طرف لگانے کے لیے کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پر لگایا جائے، تو جو اس نیت سے خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال کمثل جنت، اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو اونچی جگہ پر ہے، ایک باغ جو اونچی سی جگہ پر ہے، فاصابها وابل، اس پر بھی تیز بارش آتی ہے، اس پر بھی تیز بارش آئی تھی جو ریاکاری والا خرچ کرتا ہے۔ اب فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک باغ کی طرح سے ہے۔ وہ باغ کہاں پر ہے؟ اونچے ٹیلے پر ہے، ربوہ پر ہے۔ ربوہ کہتے ہیں المکان المرتفع، اونچی جگہ۔ فرمایا اس باغ کی طرح سے ہے جو اونچی جگہ پر ہے، فَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اس پر بھی وابل آتی ہے، تیز بارش آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو وہ 2 گنا پھل لاتا ہے، وہ باغ وہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے اس باغ کا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور فرمایا اگر وابل تیز بارش وہاں پر نہیں بھی آتی ایسے باغ پر، تو فَطَل، تو جو خالی بوندا باندی ہے، ہلکی بارش ہے، مطر قلیل ہے، شبنم کے قطرے ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو بھی تم کام کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، اس بات سے آپ یہ ان دونوں آیتوں سے جو ہم بات سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا مال جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے، اور اللہ اس کو بڑا چڑھا کر 10 700 یا ڈبل کر کے واپس کرتا ہے، اور اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ لیکن جو یہ نیت نہیں کرتے تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ایمان والوں کے لیے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ پہلی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ خوش ہو جائے، فلاں کی مدد کی اللہ خوش ہو جائے، فلاں کے ساتھ احسان کیا کیوں اللہ خوش ہو جائے، نیت صرف خدا کی خوشنودی ہو۔ پھر اپنے تثبیت قلبی کے لیے، یعنی دلوں میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھانے کے لیے، کیونکہ مال کو خرچ کرنا اوکھا کام ہے نا، کیونکہ مال اپنی جیب سے نکال کر دوسرے کو دینا، اپنے حصے میں سے دوسرے کو دینا،
اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر دینا، دوسروں کا خیال کرنا، یہ بہت اوکھی بات ہے، یہ آسان بات نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر اس کے لیے تثبیت کہا، تثبیت کہ دل کو مضبوط کرنے کے لیے وہ دیتے ہیں تاکہ ہمارے دل کو عادت پڑے۔ میں آج بھی بتا رہا تھا کہ مجھے بڑے بابا جی نے جو 2 نصیحتیں کی تھی ان میں ایک یہ تھی، ایک فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنا، اور دوسری فرمائی تھی کہ اللہ مال دے تو اس سے خرچ کرنا۔ تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ جیسے ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے اس دن سے میرا حال بدل ہی گیا تھا۔ پیسے آتے ہیں جا رہے ہیں، آتے ہیں جا رہے ہیں، ہاتھ وہ کبھی پھر روکا نہیں، تو اللہ کریم کرم کرتا ہے۔ تو یہ آپ پریکٹس کیا کریں، تثبیت قلبی آپ کو ہوگی، آپ کا دل مضبوط ہوگا اور بخل ختم ہوگا، کنجوسی ختم ہوگی، آپ کے مال میں برکت آئے گی اور اللہ بڑھا کر دے گا، پہلا بھی اس نے دیا ہے اور بڑھا کر دے گا۔ تو اپنے آپ کو نیت یہ ہونی چاہیے خدا راضی ہو اور میں اپنے آپ کو اس طرف لگاؤں، دل اس طرف لے کر جائیں۔ اور پھر وقت آتا ہے جب انسان اللہ کے نام پر تھوڑا تھوڑا دینا شروع کرتا ہے تو بڑھتے 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 وہ پھر اس کا ہاتھ کھلتا جاتا ہے، اللہ کی برکتیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر وقت آئے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کرے تو پھر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ پھر اللہ کی راہ پر خود کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں اپنے مال کا جو تو نے ہمیں عطا کیا شکر بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے نام پر لٹانے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔